اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید سپارہ نمبر 28 سورۃ الممتحنہ سورۃ نمبر 60 ہے، اس کی روشنی میں حالات حاضرہ سے متعلق کچھ رہنما اصول آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے۔ آج کوشش ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ اور اس سے حاصل ہونے والے مزید نتائج اور مزید رہنما اصول کہ جن پر عمل پیرا ہو کر، جن پر چل کر میں اور آپ، ہم سب مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اور موجودہ جن حالات سے، جن مشکل حالات سے ہم اور ہمارا ملک گزر رہا ہے، ان حالات سے نکلنے کے لیے کچھ رہنما اصول اس سورت سے ہم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس سورہ ممتحنہ کی مذہبی حیثیت بھی ہے، اس کے اندر مذہبی دینی قوانین بھی بتائے گئے ہیں، اس کے اندر معاشرتی قوانین بھی بتائے گئے ہیں، اس کے اندر سیاسی قوانین بھی بتائے گئے ہیں، اپنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے اور غیروں کے ساتھ کیسے معاملات طے کرنے چاہیے، امن کے حالات کیا ہوتے ہیں، جنگ کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری بصارت اور بصیرت کی باتیں، ہر لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ ہمارے حالات اور واقعات کی بہترین رہنما صورت ہے۔ اپنی خدمت میں جو باتیں عرض کی گئی، بنیادی طور پر وہ اس صورت کا شان نزول تھا کہ یہ کن حالات میں، کن وجوہات کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا تھا، جن کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی دشمن امت سے، مسلمان ملک سے کوئی معاہدہ کرے اور بدعہدی کرے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے، تو پھر امت مسلمہ کو اس کو منطقی نتیجہ دینا چاہیے۔ مشرکین نے بدعہدی کی تو رسول کائنات، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے خلاف جہاد کی تیاری شروع کر دی تھی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی بین الاقوامی تعلقات کو نبھانے والا کائنات میں نہ تھا، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی رحمت والا، کوئی انسان، کوئی ہستی، کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس عمل کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر دوسرے درجے میں امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے رازوں کی حفاظت کریں، اپنے ملکی مفادات کی حفاظت کریں، ایک قوم بن کر رہیں، اور قوم میں سے اگر کوئی ایک شخص یا کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک تنظیم اگر ایسے افعال اور ایسے کاموں کے اندر ملوث ہو جائے کہ جس سے ملکی مفادات، قومی مفادات، امت کے مفادات اگر ان کو نقصان پہنچتا ہو، تو پھر امت کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں، اور پھر وہ اصلاح کا لمبا طریقہ کار ہے کہ کس کی صرف اصلاح کرنی ہے، کس کو سزا دینی ہے، لیکن اس اصلاح کے طرز عمل کو قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر یہ اصلاح کا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ اصلاح کا عمل فساد اور فتنہ بن جائے گا۔ ایک بیمار ہے، معالجین نے اس کا علاج کیا، ہر طرح کی دوائیاں دے کر دیکھ لیا، پرہیز کروا کے دیکھ لیا، اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی سرجری، اس کا آپریشن ضروری ہے، اسے جسم پہ کٹ لگے گا اور اس حصے کو اس طریقے سے ٹھیک کیا جائے گا۔ تو آپ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس معالج سرجن نے اس کے جسم کو کاٹ کر علاج کرنا ہے، جسے سرجری یا آپریٹ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے جسم کے کاٹنے میں اور ایک چور اور ڈاکو کے چھرے چلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک لٹیرا، ایک چور اور ڈاکو، ایک قصاب، ایک قصائی،
جو جسم کو کاٹتا ہے اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق، وہ مارنے کے لیے، یہ بچانے کے لیے ہے۔ اب بالکل اسی طریقے سے اگر امت میں کچھ ایسے لوگ پائے جائیں کہ جن کے اندر ایسی خرابیاں ہوں جو ملکی مفادات کے خلاف ہوں، جو قوم کے مفادات کے خلاف ہوں، ان کی اصلاح کرنا فرض ہے۔ کوئی شخص قوم میں سے لا تعلق نہیں رہ سکتا کہ مجھے کیا لگے، نہیں، یہ امت ایسی نہیں ہے، یہ امت اجتماعی امت ہے، انفرادی نہیں ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ رحمت دو جہاں نے مسلمانوں کا راز فاش کرنے والے اس مسلمان سے پوچھ گچھ کی، اس پر نظر رکھی، اس راز کو واپس بلایا، اس راز کو کھلنے نہیں دیا۔ وہ سیاسی و ملکی مفادات کے تحت وہ عمل ضروری تھا۔ رحمت دو جہاں نے فوراً ایکشن لیا، اپنے صحابہ کو بھیجا، پتہ چل گیا، اس کا حل نکل آیا، پوچھ گچھ ہوئی، اب سزا مل سکتی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے 2 دفعہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں سر اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، جانتے نہیں کہ اللہ نے مغفرت کر دی ہے، یہ بدری ہیں، اللہ نے جنت کے وعدے کیے۔ وہ رو پڑے اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بندہ مومن اور خالص ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے ڈانٹ کر اصلاح کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یعنی ہر غلطی کی ہر کوئی سزا دے دے ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی غلطی کرے معاشرے کے اندر اور میں اور آپ اسے پکڑیں اور پکڑ کے ہم مارنا شروع کر دیں، ہم خود ہی عدالت بن جائیں، خود ہی جج بن جائیں، خود ہی وکیل بن جائیں، خود ہی گواہ بن جائیں، خود ہی پولیس اور خود ہی ایجنسیاں، اور ہم خود ہی اس کے اوپر قیامت برپا کر دیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر ایمان ہمارا نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والے ہم نہیں ہو سکتے۔ وہ صحابہ کرام بھی کبھی خود سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے تھے، رحمت دو جہاں سے پوچھتے تھے یا ان کی شریعت سے پوچھتے تھے۔ آج ہمارا قومی المیہ، ایک قومی مزاج ہوتا ہے نا مختلف قوموں کا دنیا کی، لیکن ہمارا قومی مزاج یہ بن چکا ہے۔ اب اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی، اس کے کئی وجوہات ہیں کہ یہ مزاج ہمارا کیوں بنا، کیسے بنا، اس میں کیا وجوہات، کس کا کردار شامل ہے، کون اس کے اندر دانستہ طور پر قوم کو اس طرف لے جا رہا ہے، یہ ایک الگ وجہ ہے۔ لیکن فی الحال قومی مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ اگر فتح پاؤ، اگر غالب آ جاؤ، اگر تمہیں اختیار مل جائے تو خوشی کے جشن ایسے مناؤ کہ اپنا لباس اتار کے پھینکنے لگ جاؤ۔ یہ خوشی منانے کا یہ قومی مزاج کہ بالکل بے حیا بن جاؤ اور غیر شرعی طریقے خوشی اور اپنے جشن منانے کے اپنا لو، دوسرے کو جو مغلوب ہے، جو تمہارے مد مقابل تھا، اسے تہس نہس کر کے رکھ دو کہ ہم غالب جو آ گئے ہیں۔ اگر خود فتح پائیں گے تو اپنا لباس خوشی میں اتار دیں گے، اور اگر ہم شکست کھا جائیں گے تو ہم دوسرے کو برہنہ کر دیں گے، دشمنی میں آ کر ہم سزا اپنے ہاتھ سے دیں گے، ہم جلاؤ گھیراؤ کریں گے، ہم ملکی املاک کا نقصان کریں گے، جو لوٹ سکتا ہوگا وہ لوٹ کر لے جائے گا، کیونکہ ہمیں شکست جو ہوئی ہے، ہمارے مفادات پہ زد آنچ پڑی ہے۔ یعنی ہر صورت میں ہم نے قومی اور شرعی اصولوں کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ اگر غالب ہوں گے تب بھی شریعت مسلی جائے گی، اور اگر مغلوب ہو جائیں گے تب بھی شریعت کو سب سے پہلے فنا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کی پر اترنے والی یہ سورہ مبارکہ ہمیں ہماری اس سوچ کی اصلاح کر رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا، ملک کا نقصان کرنا، اور اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دینا۔ یہ کسی مسلمان ملک میں رہنے والے تو کیا غیر مسلم ملک میں رہنے والے کے لیے بھی یہ بات اس مسلمان کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ غیر مسلم ملک میں رہتا ہے اور وہ خود فسادات شروع کر دے۔ یہ تو ملک دشمنی کی بات، دشمن کو اور کیا چاہیے؟ دشمن کی زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ، پہلے بھی یہ بات بار بار عرض کی گئی کہ دشمن کی زیرو انویسٹمنٹ ہے اپنے مسلمان ملک کو تباہ کرنے کی، کہ ملک کے لوگ
خود ہی اٹھ کھڑے ہوں، وجہ کوئی بھی ہو، جماعت کوئی بھی ہو، میں سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی ایک مخصوص جماعت کے بارے نہیں، جو جس کے ہاتھ میں جتنا بس چلتا ہے وہ یہی طریقہ اپناتا ہے۔ ہماری تاریخ یہ بنتی چلی جا رہی ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اللہ کے نبی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی۔ یہ سورہ ممتحنہ ہمارے اندر دینی غیرت پیدا کرتی ہے۔ جب امت میں دینی غیرت ختم ہوتی ہے تو پھر امت نہیں رہتی، پھر معذرت کے ساتھ اس امت کے لوگ پھر بکاؤ مال بن جاتے ہیں، جس کو جو خرید سکے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، جس کو جو اس کے برابر قیمت لگائے گا، دام لگائے گا، وہ بک جائے گا، امت ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اپنی غیرت، اپنی شخصیت وہ ختم ہو گئی۔ یہ صورت امت کو امت بناتی ہے، ایک امت کلمے کی بنیاد پر، رسول کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ خالق کہتا ہے، اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاس چوری چھپے دوستی کے پیغام پہنچاتے رہو، اور وہ تمہارے اوپر نازل ہونے والے، تم پر پہنچنے والے اس دین حق کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے رسول کو نکالا ہے، مکے سے بھی رسول کو نکالا، ہجرت کرنے میں مجبور کیا، اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں بھی ایک سانس سکون اور چین سے نہیں لینے دیا۔ یہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کر رہے ہو جو رسول کو سکھ چین لینے نہیں دیتے، جو رسول کے دشمن ہیں، تم ان سے دوستی کرو گے۔ وَإِيَّاكُمْ، رسول کو بھی نہیں، تمہیں بھی ساتھ نکالا ہے، دربدر کیا ہے، ہجرت پہ مجبور کیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو، اپنے رب اللہ پر ایمان لانا، اس سے ان کے دل میں تمہارے بارے میں دشمنی ہے۔ اور دیکھو، جب تم جہاد، میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہو، میری رضا کے لیے نکلتے ہو، تو یہ چوری چھپے پوشیدہ دوستی کے پیغام ان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ امت دشمن کی اعلی کار نہیں بن سکتی، یہ امت کی غیرت کے خلاف ہے۔ آپس کے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی آپس کے اختلافات کی بنیاد پر دشمن کے ساتھ اپنے بھائی کے حوالے سے منصوبہ سازی شروع کر دے۔ فرمایا کہ نہیں، اور وَأَنَا أَعْلَمُ، فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ جس نے ایسا کام کیا، اب تو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو تنبیہ ہو گئی۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، تم میں سے جس نے دوبارہ ایسا کام کیا، فقد ضل سواء السبیل، وہ حق راستے سے بہت دور بہک جائے گا۔ یعنی وہی تو گمراہ ہے جو اوروں کا اعلی کار بن جائے، اپنے ملک کو، اپنے مسلمانوں کو ہی، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دے، تو مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ دیکھو ان دشمنوں کی حالت کیا ہے، تم ان دشمنوں سے باخبر رہو، کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا مت ہونا۔ آج مسلمان کی سب سے بڑی نادانی اور بے وقوفی کہیں تو ٹھیک ہوگا، مسلمان سمجھتا ہے کہ چلو ہمارے آپس میں اختلاف ہے نا، تو ہندو ہمارا ساتھ دیں گے، کچھ جماعتیں اس طرف مائل ہو جائیں، کچھ لوگ کہ ہندو ہمارا ساتھ دے گا، کسی نے سوچا امریکہ ہمارا ساتھ دے گا، کسی نے کہا کہ فلاں ملک ہمارا ساتھ دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الکفر ملت واحدہ، حدیث میں یہ سارے دشمن ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں۔ تمہیں اگر لگتا ہے نا کہ یہ تمہارا ساتھ دیں گے، یہ بھول ہے تمہاری۔ ان کی حالت یہ ہے، ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، یاد رکھنا جب انہیں تم پر اختیار ملے گا یہ تمہارے دشمن ثابت ہو جائیں گے۔ جب یہ تم پہ غلبہ پائیں گے نا تمام کفار، تو یہ تم میں سے کسی کے سگے نہیں، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہے، ہر جماعت کو وہ استعمال کریں گے ٹیشو پیپر کی طرح، وقت آنے پہ استعمال کر کے پھینک دیں گے۔ ہر مذہبی فرقے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر کے بعد میں اسی مذہبی فرقے کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ یہ کسی کے سگے نہیں، ان کا صرف کفر کے ساتھ وابستگی ہے۔ جب یہ تم پر قابو پائیں گے تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے تم پہ حملے شروع کر دیں گے۔ ان کا میڈیا وہ تمہارے خلاف زہر اگلے گا، 5th جنریشن وار، میڈیا وار، سرد جنگ یہ شروع کر دیں گے۔ اور آج پوری دنیا میں ایسا ہی ہے،
کہ مسلمانوں کے خلاف، بالخصوص ہمارے وطن پاکستان کے خلاف پوری دنیا کا میڈیا وہ ایک نقطے پہ اکٹھا ہے کہ کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے ہمارے وطن عزیز کے خلاف دنیا کے اندر منفی پروپیگنڈا کرنے کا، چاہے اس میں ہماری غلطی ہے چاہے نہیں ہے، چاہے ہم نادانی میں غلطی کر کے ان کو ایسا موقع دیں بولنے کا، چاہے وہ خود موقع اختیار کریں، موقع خود بنائیں، موقع کریٹ کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم پہ دشمنی کریں گے، تم پہ غالب آ جائیں گے، اور اب ان کی زبانیں بھی تمہارے خلاف چلیں گی۔ آج کی زبان میڈیا ہے، ان کی زبانیں تمہارے خلاف چلیں گی اور ان کے ہاتھ بھی تمہارے خلاف چلیں گے، اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ کہ تم سب کافر ہو جاؤ۔ ہندو کوشش کریں گے کہ تم سب ہندو ہو جاؤ، عیسائی کوشش کریں گے تم سب عیسائی ہو جاؤ، یہودی کوشش کریں گے تم سب یہودی ہو جاؤ، بدھسٹ کوشش کریں گے تم سب بدھا کے پیروکار بن جاؤ۔ ہر کوئی کوشش کرے گا کہ مسلمان نہ رہے، اور اگر مسلمان رہتا بھی ہے تو صرف نام کا مسلمان ہو جائے، لبرل مسلمان، روشن خیال مسلمان۔ یہ قرآن نے کہا، قرآن اللہ آپ اٹھا کر دیکھیے، فرمایا کہ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ یہ تمہیں ان کی دلی ود کہتے ہیں دلی خواہش کو، یعنی ایسی خواہش جس پر کوئی مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ود انتہائی دل کی اہم ترین خواہش، اسے ود کہتے ہیں، ود دلی ترین محبت۔ تو ان کفار کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم مسلمان نہ رہو، اور اگر مسلمان ہو بھی تو صرف نام کے مسلمان، باقی کام کا کوئی نہ رہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، لباس، چہرہ، تہذیب، تمدن، دن منانے کے انداز سب غیر مسلموں کی طرح ہو جائے، ان کی تہذیب ہم اپنا لیں، اور ہمیں یہ لگے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑی ترقی یافتہ قوم بن چکے ہیں۔ یہ نئی نئی چیزیں قرآن نے صدیوں پہلے یہ بات فرمائی۔ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے، تم ان کے کہنے پر چل گئے، خدا نخواستہ اسلام ہی چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، یا نام کے مسلمان رہے، تو یاد رکھنا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یاد رکھنا کہ تمہارے یہ جو رشتے ناتے ہیں نا، تمہاری ذات برادریاں، تمہاری سیاسی پارٹیاں، سیاسی وابستگیاں، یہ تمہارے مضبوط ادارے، یہ تمہارا مال و دولت اور تمہاری اولاد اور خاندان قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز تمہیں پھر تم تنہا رہ جاؤ گے، کیونکہ جب تمہیں اللہ چھوڑ دے گا خدا نخواستہ، اللہ کی مدد اور رحمت تم سے اٹھ جائے خدا نخواستہ، تو پھر تم کہیں نہیں رہو گے۔ یفصل بینکم، روز قیامت تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور جو تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نگران ہے، اصل نگرانی تو اس ذات کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ذرا اپنے آباء و اجداد کی طرز زندگی کی طرف نظر دوڑائیں، اپنے شاندار ماضی کو اٹھا کے پڑھیں۔ ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں سے انداز حکمرانی سیکھ کر حکمرانیاں کرتی تھیں۔ تعلیم کے میدان میں مسلمان سب سے آگے تھے، سیاست کے مسلمان میں میدان سب سے آگے تھے، معیشت کے میدان میں مسلمان سب سے آگے تھے، تہذیب، اخلاق، کردار، اصول، نظافت، صفائی، ڈسپلن، دنیا کی تمام چیزوں میں، سائنس کے میدان میں مسلمان سب سے آگے تھے۔ یہ ہمارا شاندار ماضی رہا، اور اس شاندار ماضی کی وجہ یہ تھی کہ اس ماضی کہ پوری امت کو تربیت دینے والے تھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدر، کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائے ہوئے تھے۔ اور ان کا اسوہ حسنہ کون سا تھا؟ جو اسوہ ابراہیمی علیہ السلام تھا۔ یہ حضور کا اسوہ مبارکہ اب دیکھیے، فرمایا کہ دیکھو بے شک تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے ان کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی ذات میں قرآن کہتا ہے ایک حضور کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، رہنما اصول زندگی کے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ہے۔ ان کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تم سے
اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان تمام برائیوں سے میں بری ذمہ ہوں، لا تعلق ہوں، میں تمہاری کسی برائی میں شریک نہیں ہوں، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں تمہاری ان برائیوں کا انکار کرتا ہوں، ان بتوں کا انکار کرتا ہوں۔ تمہارے ہمارے درمیان میں دشمنی ہے، ذاتیات کی بنیاد پر نہیں ہے، ذاتی مفادات کی بنیاد پر نہیں، یہ دشمنی اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہے، شرک اور توحید کی بنیاد پر ہے۔ اور فرمایا یہ لا تعلقی اس وقت تک رہے گی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک کو مان نہیں لیتے، یعنی جب تک یہ بیچ میں کفر کی لائن ہے، ہم اور تم ایک نہیں ہو سکتے، ہماری تہذیبیں ایک نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک نہیں، ہماری سیاست ایک نہیں ہے۔ یہ وہ دینی غیرت ہے جو امت مسلمہ کو پوری دنیا کی سربراہی کرنے کا جذبہ دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ محنت کر کے وہی انسان کمائے گا جس میں یہ غیرت ہوگی کہ میں کسی سے قرض کیوں لوں، میں کسی کے ٹکڑوں پر کیوں پلوں، میں کسی کا احسان کیوں لوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی ہیں، بڑے تاجر مالدار انسان تھے، ہجرت کی تو بالکل صفر بیلنس لے کر مدینہ طیبہ پہنچے کہ جسم پہ ایک پرانا لباس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حضور نے جن انصاری صحابی کو ان کا بھائی بنایا، اس انصاری صحابی نے کہا کہ عبد الرحمن تم آج سے میرے بھائی ہو، میری آدھی جائیداد تمہاری، میں آدھے باغات تمہارے نام کرتا ہوں، آدھے جانور مویشی مال سب تمہارے نام کرتا ہوں، 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے کے تم اس سے نکاح کر لو، یہاں تک میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی دینی غیرت اور حمیت سے کام لیا، فرمایا بھائی یہ سب چیزیں سب کچھ تمہیں مبارک ہو، تم میرے ساتھ ایک نیکی کرو کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو کہ مارکیٹ کہاں پر ہے، مجھے مارکیٹ دکھا دو۔ انہوں نے مارکیٹ دکھائی، پہلے دن گئے، خالی جیب تھی، وہاں جا کر تجارت شروع کی، اللہ نے نفع دیا۔ جب یہ وفات پائی تو اس وقت کے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اگر ان کی وراثت جو لکھی ہوئی کتابوں میں اگر وہ پڑھ کر سنائی جائے تو 10-15 منٹ تو صرف وراثت کی چیزوں کو بیان کرنے میں لگ جائیں گے، اور سونا گولڈ اتنا زیادہ تھا ان کی وراثت میں کہ ان کی ازواج بیویوں کے اندر وہ سونا کلہاڑیوں سے کاٹ کر وہ سونا تقسیم کیا گیا تھا، اور باقی مال و اسباب کی کوئی حد نہیں تھی۔ لیکن کمال یہ ہے، مالدار تو بڑے ہوتے ہیں، دنیا کے امیر ترین تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن یہ کمال کسی میں ہوگا، کمال یہ تھا کہ 1 روپیہ اس جائیداد میں حرام کا یا مشکوک مال کا شامل نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ دینی غیرت تھی کہ میں کسی کا محتاج کیوں بنوں، میں خود کماؤں گا، اللہ نے مجھے ہاتھ پیر دیے ہیں، میں کسی سے ہاتھ کیوں پھیلاؤں، کسی کا احسان کیوں لوں۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب ہم میں دینی حمیت پیدا ہو جائے کہ ہم کیوں IMF ورلڈ بینک دنیا کے کفر کے سامنے ہم کشکول لے کر پہنچے، ہم کیوں ایسا کریں۔ یہ کیوں جو ہے یہ اندر ایگو انسان کی، یہ غیرت، یہ حمیت کہ ہے میرا دشمن، اللہ رسول کا دشمن ہے، میں بندہ مومن اللہ کو ماننے والا، میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہیں انگریز نے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، انگریز نے ان کو مالٹا جیل بھجوایا، دنیا کی سخت ترین جیلوں میں سے، اور یہ بوڑھے بیمار عالم دین تھے، ان کو مدینہ سے وہاں سے کسی طریقے سے ان کو پوری ایک سازش ہے، لمبی کہانی ہے، ان کو گرفتار کر کے مالٹا جیل بھجوایا، وہاں دشمن ان کو برہنہ کر کے اس بڑے عالم دین کو لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کی پیٹھ پہ لگایا کرتا تھا۔ ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے، یہ چیختے تھے درد سے، لیکن کبھی انگریز کے سامنے معافی کے لیے درخواست نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد نے کہا تھا کہ تم پر فرض ہے کہ میری اس قربانی کا ذکر کبھی کسی کے سامنے میری موت تک مت کرنا، کہ میری یہ قربانی اللہ کے لیے، دین کے لیے، میں اسی کے لیے خالص رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ان کی وفات ہوئی، ان کو جب غسل دیا گیا تو ان کی پیٹھ پر ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں تھا، تو علماء چیخ پڑے کہ یہ کیا ہوا۔ پھر ان کے شاگرد مولانا مدنی نے بتایا کہ انگریز ان کے ساتھ یہ ظلم کیا کرتا تھا۔
آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیل میں ان کو انگریز نے نکالا، انگریز افسر ان کے ساتھ ہوا، کہیں لے کر جا رہے تھے، یہ بیمار تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، زخمی تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب انگریز کے ساتھ یہ پیدل چل کر جا رہے تھے تو ان تمام بیماریوں، کمزوریوں کے باوجود یہ انگریز کے ساتھ چلتے ہوئے ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بڑا پہلوان چل رہا ہوتا ہے، اور اتنی تیز قدم سے سینہ تان کے کہ انگریز چلنے میں ان کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ روز قیامت میں نے اللہ کے رسول کے سامنے جب میں اٹھوں گا تو میں اپنے نبی کے سامنے سر اٹھا کے چلوں گا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دین کا نام لیوا تھا، میں نے آپ کے دین کو اس موقع پر بھی سرنگو نہیں ہونے دیا ہے۔ اب دیکھیے حج کے اندر طواف کرتے ہیں، جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے تو سنت عمل یہ ہے کہ اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کے معنی ہے سینہ تان کے چلتی۔ سینہ تان کے کیوں چلے؟ جب اللہ کے نبی نے طواف کیا تو کانوں میں آواز پڑی، مشرکین نے کہا کہ یہ مسلمان جو یہاں کے قریشی تھے، جنگجو تھے، بہادر تھے، ان کو مدینے کی فضا نے کمزور کر دیا ہے، یہ کمزور پڑ گئے ہیں۔ حضور کے کانوں میں آواز پڑی تو آپ نے فرمایا صحابہ، دشمن تمہیں کمزور سمجھ رہا ہے، دشمن تمہیں کمزور سمجھ رہا ہے۔ اے صحابہ اب ذرا سینہ تان کے چلو، بہادروں کی طرح، جانثاروں کی طرح، تاکہ دشمن تمہیں کبھی کمزور نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو تلقین کی، صحابہ سینہ تان کے چلنے لگے، ان کے دماغ سے یہ خام خیالی دور ہو گئی۔ اسلام نے قیامت تک ہر بندہ مومن مرد کے لیے اس رمل کو، سینہ تان کے ایڑیاں اٹھا کے چلنے کو، اس مردانہ چال کو طواف کی سنت قرار دے دیا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ایک ہمارے اندر دینی غیرت پیدا کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم میں تم میں یہ بڑا اسوہ ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اے کافرو، ہماری دوستی کوئی نہیں ہے جب تک تم اسلام کے موافق نہیں ہو جاتے، یعنی ہم کبھی غیر مسلموں کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ہماری ایک اپنی عزت نفس ہے، ہمارا ایک قومی شعار ہے، ہماری ایک اپنی تہذیب محمدی ہے۔ یہ تو بڑے اچھے وقتوں کی باتیں ہیں، لیکن آج امت مسلمہ کی حالت، ہم کن حالات میں پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے زوال پذیر ہے، معاشی لحاظ سے جنازے نکل چکے ہوئے ہیں، سیاسی لحاظ سے تو شاید ہمارے سیاسی موت کے بعد شاید برسی گزر چکی ہوئی ہے۔ آج امت مسلمہ کو قرآن کی طرف آنا ہے۔ ہم اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے لیے قول فیصل ماننا پڑے گا۔ دنیا کے چکروں میں بہت کچھ آزما کر دیکھ لیا، بڑی جماعتیں آزما لی، بڑے لیڈر آزما لیے، بڑے دور دیکھ لیے اور بڑی مارے کھا لی، اور بہت سی ٹھوکریں کھا کر آج ہم جن حالات میں پہنچے کہ اپنے آپ کو خود ہی مار رہے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی سیاسی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی سیاسی جھگڑا ہو جائے، کوئی مذہبی جھگڑا ہو جائے، کوئی لسانی جھگڑا ہو جائے، کوئی صوبائی جھگڑا ہو جائے، ذرا ملک کی تاریخ کو پڑھیے، موجودہ حالات کو تو پڑھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جس کا جی چاہا 10-20 لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جلاؤ گراؤ شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایمبولینسوں سے اندر ان کو رکوا کر مریضوں کو فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا، ایمبولینس سے جلا دی جائے۔ کیا کوئی عقل مند باشعور قوم ایسا کر سکتی ہے؟ اگر ہم دین کو پوچھیں تو واللہ العظیم ہمارا دین کسی موقع پر قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کتنا بڑا جھوٹا مدعی نبوت تھا، علماء نے اس کے ساتھ مناظرے کیے، اس کے ساتھ مباہلے کیے، اس کو چیلنج کیا، علمی عملی جہاد کیا، لیکن کبھی انگریز کے دور حکومت کے اندر بھی مسلمانوں نے، علماء نے فتنے فساد کی اجازت نہیں دی تھی، ورنہ چاہتے کہ کسی جامعہ سے کہتے بھی مارا ہو غلام احمد قادیانی کو، اس کا ضبایا کر دو، لیکن کسی ایک عالم نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا۔ 6 گھنٹے اس کے ساتھ ڈائیلاگ چلتا، لیکن قانون کو ہاتھ میں اجازت دینے کی نہیں دی۔ اب ہمارے ہاں کیا واقعات ہے کہ کسی کی زبان سے کوئی گستاخی کا لفظ نکل کر اس کے بعد جو ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے علماء
اہل علم نے، ہر مسلک کے اہل علم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، کیونکہ اگر قانون کی خلاف ورزی کرنا اگر جائز ہو تو ذرا ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیں، ہم دینی پہلو سے بھی، دینی نقطہ نگاہ سے بھی اور سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی، یہ دو ہمارے بڑے مسئلے ہیں، دینی اور سیاسی۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے خاندانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، صوبائی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، اداروں کے اعتبار سے، مختلف فیلڈز ہیں ان کے اعتبار سے۔ تو وہ تو بات کی پہلا بڑا مسئلہ ہمارے جھگڑے جو ملک کو تباہ کرنے والی، جو ملک میں آگ لگی ہے، یا وہ سیاسی جھگڑوں کی بنیاد پہ نمبر 1 پہلے نمبر پر، اور دوسری وجہ کسی دینی ایشو کی بنیاد پر۔ سب سے پہلا رویہ جس کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہر پلیٹ فارم پر، ہر مقام پر ہمیں اس کی نفی کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، مسلمان کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خود ہی اٹھے اور قانون کو ہاتھ میں لے کر خود ہی عدالت بن جائے، خود ہی وہ قاضی اور جج بن جائے، خود ہی جلاد بن کے اس کا سر اڑا دے۔ ہمیں تحمل، بردباری، دور اندیشی، ہمیں ایک باشعور قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ یہ بھی مطلب نہیں ہے، اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا رہے ہماری بلا سے، ایسا نہیں ہے، ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ یہ سورہ ممتحنہ ہمیں لا تعلق نہیں رکھتی، دینی غیرت پیدا کرتی ہے، لیکن قانونی طریقے سے، اخلاقی حدود کو، آپ کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے، لیکن اختلافی حدود، ہمیں اخلاقی حدود کے اندر رائے کا حق حاصل ہے۔ اگر اس سے باہر اخلاق کو چھوڑ دیں گے، انسانیت کو چھوڑ دیں گے، شرافت اور سنت نبوی کو چھوڑ دیں گے، تو پھر ہر بندہ، آپ تصور کر کیجئے ذرا کہ کتنا خوفناک منظر ہوگا اس وقت، وہ کیسا ہولناک تباہ کن منظر ہوگا، خاکم بدہن، کہ جب ہر انسان اٹھے گا، ہر شہری اٹھے گا اور اپنی مرضی سے جس دکان کو، سٹور کو، جس چیز کو چاہے گا وہ نقصان پہنچائے گا، لوٹ کر لے جائے گا، اس لیے وہ کہے گا میرا اختلاف رائے ہے، مجھے حق حاصل ہے۔ پھر تو ملک ایک دن خدا نخواستہ معاذ اللہ قائم نہیں رہ سکتا، اور ان حالات میں سب سے زیادہ خطرہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ نقصان وطن کا ہوتا ہے، نقصان دین کا ہوتا ہے، نقصان امت کا ہوتا ہے۔ دشمن کو اس راستے سے ملک اور معیشت اور دنیا، اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک محفوظ راستہ مل جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک باشعور قوم ہونے کے لیے، ایک متحد قوم، مسلمان امت ہونے کے لیے، ہمیں سورہ ممتحنہ کو، صرف یہ سورہ مبارکہ نہیں، پورا قرآن، اللہ کے نبی کی سیرت مبارکہ، صحابہ اہل بیت کی سیرت طیبہ، اولیاء کرام، علماء عظام کی زندگیوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے، تاکہ یہ چراغ سے چراغ جلنے کا سلسلہ شروع ہو اور حالات بہتری کی طرف جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل اور شعور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔